افکار نصیر، افکار نصیر، افکار نصیر، افکار فکر حسین برتا ہے افکار نصیر، افکار نصیر، افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 6 صفر المظفر 1445 ہجری، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے شان امہات المومنین در کلام نصیر۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے دائیں جانب حافظ طاہر نصیروی صاحب تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ان کا بڑا نام، بڑا مقام ہے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کو مزید عزت عطا فرمائے۔ میں حافظ طاہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ بائیں جانب معروف شاعر، ادیب، نوجوانی میں بہت سارے اعزازات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ میری مراد محمد ذیشان مہروی صاحب، آپ کو بھی ذیشان بھائی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام شان امہات المومنین در کلام نصیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز آیات بینات سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ طاہر نواز نصیروی صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے آیات بینات کی روشنی میں جناب حافظ طاہر نصیروی صاحب۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، آج 6 صفر المظفر ہے، اور آج کے جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ شان امہات المومنین در کلام نصیر ملت۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ذیشان مہروی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ
ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آج پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کے کلام سے میں ایک ربائی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں، جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں، مومن تو وہ کیا ہو سکے انسان نہیں، مومن تو وہ کیا ہو سکے انسان نہیں، ازواج نبی کو مانا جس نے مانا، اس شخص کا کوئی دین ایمان نہیں، اس شخص کا کوئی دین ایمان نہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ شان امہات المومنین در کلام نصیر شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ اس شعر کی روشنی میں علامہ صاحب تشریح اور وضاحتی میسج آپ کو دیں گے۔ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہ لب پر ہو میرے مدحت ازواج رسول، کیوں نہ لب پر ہو میرے مدحت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکیں عظمت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکیں عظمت ازواج رسول، کیا سمجھ سکتے ہیں وہ حشمت ازواج رسول، کیا سمجھ سکتے ہیں وہ حشمت ازواج رسول، جن کو معلوم نہیں حرمت ازواج رسول، جن کو معلوم نہیں حرمت ازواج رسول۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان اشعار کی روشنی میں وضاحتی میسج ہمارے ناظرین کو دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ جیسے کہ احباب گرامی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، بے شک، اور فنی حوالے سے دیکھا جائے، ادب کے میدان میں دیکھا جائے تو آپ کا جو کارنامہ ہے، ادبی کارنامہ ہے، وہ بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو پیر جی نے جس بھی فن پہ طب آزمائی کی، اللہ چاہے وہ نعت ہے، حمد سے شروع ہو کے نعت کو دیکھیں، مناقب کو دیکھیں، غزلیات کو دیکھیں، کسی بھی صنف ادب کو لے لیں، ہر فن میں آپ نے طب آزمائی کی، ہر صنف میں آپ نے طب آزمائی کی، اور ایسی طب آزمائی کی کہ اس میں اپنے فن کا لوہا منوایا آپ نے۔ تو منقبت نگاری بھی ایک ایسا فن ہے کہ اس میں بھی پیر نصیر صاحب نے اپنے فن کا لوہا منوایا اور اپنا زور بازو منوایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ منقبت نگاری میں اور اس کے فنی لوازمات میں جتنے بھی فنی محاسن ہیں، فنی اور فکری محاسن کو دیکھا جائے تو آپ کی اس نظم میں در آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات ہو رہی ہے امہات المومنین کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں انہی کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں اس سے بات پہ دلالت بھی کر رہی ہیں اور گواہی بھی دے رہی ہیں۔ جیسے کہ ترجمہ ہے ایک آیت کا کہ اے ایمان والو، بے شک پیغمبر تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو ازواج مطہرات کو جو ٹائٹل ملا ہے ام المومنین کا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے قرآن پاک میں۔ تو حدیث پاک میں بھی پھر ازواج مطہرات کے لیے ام المومنین کا ٹائٹل جو ہے، لقب جو ہے، یہ حضور نے خود استعمال کیا اسی میں۔ تو ازواج مطہرات یا ام المومنین تمام کے جو فضائل ہیں، جو ان کی افضلیت ہے تمام مومنین پر وہ مسلم ہے۔ اس بات پر جو دال ہیں وہ قرآن پاک کی متعدد آیات بھی ہیں، حدیث پاک سے بھی ازواج مطہرات کی تمام فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو پیر جی کا جس طرح پہلا شعر آپ نے پڑھا، پھر دوسرا شعر آپ نے پڑھا، وہ اسی بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ امہات المومنین جو ہیں تمام مخلوق سے، تمام انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔
اور ان کی فضیلت مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی مومن ہے، یہ حضور پاک نے بھی بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرما دیا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک حضور کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز نہ کر لیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، جو مومنین کی مائیں ہیں، جب تک ان کی عزت، ان کا ادب، احترام، ان کی افضلیت اپنے دل میں راسخ نہیں کر لیتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک حقیقت۔ یہ ان دونوں اشعار کی تشریح میں آپ لے سکتے ہیں بات۔ جی ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ ذیشان مہروی صاحب نے گفتگو فرمائی امہات المومنین کے حوالے سے۔ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ میں دو اور شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پیر جی علیہ رحمہ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ نے جس صنف سخن کو ہاتھ ڈالا اس میں کمال درجے کا مرتبہ حاصل کیا، اور اس میں اس طرح کے کلام کہے کہ پڑھنے والوں کے لیے بالخصوص ادب سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ میسج چھوڑا ہے۔ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جزو ایمان ہے بہر نو مسلمان کے لیے، عزت آل نبی عفت ازواج رسول، عزت آل نبی عفت ازواج رسول، بالیقین آیہ تطہیر کی ہیں وہ مصداق، بالیقین آیہ تطہیر کی ہیں وہ مصداق، صاف شفاف رہی فطرت ازواج رسول، صاف شفاف رہی فطرت ازواج رسول۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے شان امہات المومنین در کلام نصیر ملت، اس کی آپ تفصیل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ علامہ ذیشان صاحب اشعار کی بڑی خوبصورت تشریح فرما رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ یہ جو میں نے دو اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کی تشریح آپ ہمارے ناظرین کو فرما دیں۔ آپ نے شعر پڑھا، جزو ایمان ہے بہر نو مسلمان کے لیے۔ جزو ایمان ہونا ہر قسم کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ انسانیت، جو بھی انسانیت کے زمرے میں آ جاتا ہے اس کے لیے، اور خصوصاً مسلمان ہونے کے لیے یہ ایمان کا جزو ہے۔ بے شک۔ کیا چیز؟ پہلی تو اہل بیت سے محبت، اللہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں بے شک، ان سے محبت رکھنا، اور ازواج مطہرات کی عزت، ان کی آبرو کو ماننا، ان کی افضلیت کا اقرار کرنا، یہ جزء ایمان میں سے، ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر یہ نہیں ہے کسی کے اندر حضور علیہ السلام کی اولاد یا آپ کی ازواج کی عزت، ان کی آبرو، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کا اعتراف ان کے دل میں نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ جو کہ اس شعر سے عیاں ہے۔ اور اس شعر کے اندر دیکھا جائے تو یہ تمام تر جو موضوعات ہیں قرآن اور حدیث کے، جتنی بھی گواہیاں ہیں، یہ شعر ان تمام تر دلیلوں کا عکاس ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہی بات قرآن مجید میں متعدد مرتبہ مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے، یہی بات مختلف اور متعدد مرتبہ احادیث میں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب احترام جس طرح ہر مسلمان پر واجب ہے، ان کی حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والے، خصوصاً حضور کی آل کو دیکھا جائے، ان کی اولاد کو دیکھا جائے، آپ کی ازواج مطہرات کو دیکھا جائے، ان کا بھی وہی ادب، وہی احترام ہر مسلمان پہ لاگو ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ کے اصحاب کو دیکھا جائے، آپ کے ساتھ جڑی ہر چیز جو بھی اس دائرے میں آ جاتی ہے کہ جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہو جاتا ہے تو اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے مسلمان پر۔ اس کے بغیر جزء ایمان کیا ہے کہ اس کا کل ایمان بھی نہیں رہتا ہے۔ وہ کل ایمان بھی ہے محبت رسول، محبت آل رسول، محبت ازواج رسول، یہ بات واضح ہے۔ دوسری بات، اہل بیت کی تطہیر کی بات ہو رہی ہے، ازواج مطہرات بھی اس میں آ جاتی ہیں، جس سے عکاسی قرآن پاک
کی جو آیت ہے انما یرید اللہ، وہ کر رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے برائی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اہل بیت میں جو ہے حضور کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں، تو جمی ازواج مطہرات پر یہ بات، یہ آیت کریمہ صادق آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے برائی کو دور کر دیا اور بالکل ان کو پاک کر دیا۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ ذیشان صاحب نے ان اشعار کی روشنی میں، اور یہ اشعار قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کی شورۂ آفاق کتاب فیض نسبت سے لیے گئے۔ یہاں پہ ناظرین ایک کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ معروف نعت خواں حافظ طاہر نصیروی صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کلام سنائیے۔ نہ رہی وہ بزم عشرت، نہ وہ عیش جاویدانہ، واہ واہ، نہ رہی وہ بزم عشرت، نہ وہ عیش جاویدانہ، نہ رہی وہ بزم عشرت، نہ وہ عیش جاویدانہ، کیا بات کیا بات۔ تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا خزانہ، اللہ اللہ، تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا خزانہ، نہ کہیں کا تو نے چھوڑا، کیا بات، نہ کہیں کا تو نے چھوڑا مجھے گردش زمانہ، اللہ نہ کہیں کا تو نے چھوڑا مجھے گردش زمانہ، نہیں ڈھونڈنے سے ملتا کہیں اب کوئی ٹھکانہ، نہیں ڈھونڈنے سے ملتا کہیں اب کوئی ٹھکانہ، میرے بد نصیب دل کو، میرے بد نصیب دل کو نہ کہیں ملا ٹھکانہ، میرے بد نصیب دل کو نہ کہیں ملا ٹھکانہ، نہ حریم لالا و گل، نہ قفس نہ آشیانہ، نہ حریم لالا و گل، نہ قفس نہ آشیانہ، یہی عین بندگی ہے، یہی عین بندگی ہے، یہی رمز عارفانہ، یہی عین بندگی ہے، یہی رمز عارفانہ، کہ تیرے آستاں پہ جانا، تیرے در پہ سر جھکانا، تیرے آستاں پہ جانا، تیرے در پہ سر جھکانا، میرا آخری سہارا تو یہ
قرب ہے تمہارا واہ 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 واہ، میرا آخری سہارا تو یہ قرب ہے تمہارا کیا کہنا، سبحان اللہ، جسے آسرا دیا ہے اسے یوں نہ چھوڑ جانا جسے آسرا دیا ہے اسے یوں نہ چھوڑ جانا اللہ اللہ اللہ، اور یہ بہت کمال ہے بسم اللہ، نہ یہ قربتیں یہ جلوے نہ یہ قربتیں نہ جلوے نہ وہ روز و شب میسر نہ یہ قربتیں نہ جلوے نہ وہ روز و شب میسر جسے ڈھونڈتی ہیں نظریں وہ گزر گیا زمانہ جسے ڈھونڈتی ہیں نظریں وہ گزر گیا زمانہ کیا کہنے، کیا بات، یہ وفا کا سلا ہے یہ کرم کی انتہا ہے کیا بات، کہ مجھے اس نے اپنا سمجھا مجھے اس نے اپنا جانا مکہ کیا خوب نہیں ان کی ذات سے کچھ نہیں ان کی ذات سے کچھ مجھے نصیر نسبت سبحان اللہ، نہیں ان کی ذات سے کچھ مجھے نصیر نسبت میں گلے خزاں رسیدہ وہ بہار جاویدانہ میں گلے خزاں رسیدہ وہ بہار جاویدانہ نہ رہی وہ بس میں عشرت نہ وہ عیش جاویدانہ تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا خزانہ اللہ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے حافظ طاہر نصیروی قبلہ سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام۔ اور ایک بات ہے کہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو، جتنی بڑی شخصیت ہو، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور آخری شعر میں پیر جی نے کیا خوب اپنے بارے میں فرمایا اور اپنی ذات کی اس طرح نفی کی، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات اس کامل بزرگ کی قبر انور پر کروڑ ہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان امہات المومنین کی شان در کلام نصیر، اور اشعار کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ساتھ میں آپ کو ہم کلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت نعت خواں تشریف فرما ہیں۔ تو یہاں پہ پیر جی علیہ رحمہ کے جو کلام سے میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلے پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امہات المومنین کی شان بیان کی، جس طرح علامہ ذیشان صاحب نے آپ کو وضاحتی میسیج دیا کہ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ان کی شان بیان کی، پھر ان کی تکریم ایک مسلمان پہ کتنی ضروری ہے اس چیز کو بیان کیا، شرعی حوالے سے بیان کیا، احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ اور یہاں سے جو اگلا سلسلہ شروع ہے وہ باقاعدہ ناموں کی صورت میں ہے۔ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
وہ خدیجہ ہوں کہ سودا ہوں کہ وہ عائشہ ہوں، وہ خدیجہ ہوں کہ سودا ہوں کہ وہ عائشہ ہوں، بخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول، بخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول۔ اور اگلے شعر میں فرماتے ہیں حفظہ و زینب و میمونہ و ام سلمہ، حفظہ و زینب و میمونہ و ام سلمہ، ستوت دین متین سیرت ازواج رسول، ستوت دین متین سیرت ازواج رسول۔ جی ناظرین، یہاں پہ میں ایک مرتبہ پھر علامہ ذیشان میروی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ان اشعار کی روشنی میں فکری اور فنی اعتبار سے اور بالخصوص شان کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ہمارے ناظرین کو تفصیل فراہم کریں۔ ان دو اشعار کے اندر ازواج مطہرات کا جہاں پہ تعارف ہو رہا ہے، وہیں ایک بہت اہم اور اختلافی مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ آپ کی اسی منقبت کے اندر اللہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے اندر۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 9 ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 11 ہیں، کچھ کہتے ہیں 13 ہیں، مختلف یعنی کہ اقوال پائے جاتے ہیں علماء کے۔ جی، لیکن پیر جی نے اس کلام کے اندر 11 ازواج اللہ مطہرات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہاں سبحان سے معلوم بھی ہوتا ہے ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک محقق دین اور ایک عمدہ حوالہ ہیں، معتبر حوالہ ہیں، بے شک، تو وہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں ایک اعتبار سے کہ ازواج اللہ مطہرات کی جو تعداد ہے وہ 11 ہیں۔ بے تو شک، اس کے اندر انہوں نے جو ذکر کیا زیادہ معتبر اور مستند حوالے کے اعتبار سے وہ یہی تعداد ہیں، جس میں سر فہرست ذکر ہوا ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں اور ان کے والد کا نام خویلد تھا، جن کی نسبت سے ختیجہ بنت خویلد ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تو اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اس اللہ وقت۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی خاتون جو ایمان لائی وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اللہ، پھر سبحان اللہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کو دیکھا جائے تو آپ کی فضیلت کے اندر بے شمار احادیث مروی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مقامات پہ آپ کے لیے تحسینی کلمات بھی فرمائے۔ بے شک، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس امت کی جو سب سے افضل خاتون تھی، یعنی کہ پچھلی امتوں میں سے، جی، حضرت مریم ہوگی، جناب سیدہ عائشہ ہوگی، آسیہ ہوگی، حاشیہ، اور اس امت کی جو افضل ترین خاتون ہیں وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں اللہ اللہ، اور سبحان فاطمۃ اللہ، الزہرا ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ، طرح اور ان کی فضیلت میں آپ کے اقوال کے آپ نے فرمایا کہ کسی کے بھی مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ختیجہ کے مال نے مجھے اللہ پہنچایا۔ اکبر، سبحان اللہ، اور سبحان پھر وہ اولین مسلم ہونے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ جب سب سے پہلی وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے جی جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ختیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، کپ کپی آپ پہ طاری ہوتی ہے تو آپ انہیں چادر اڑا دیتی ہیں۔ اللہ تو اللہ، سب سے پہلا جو دلاسا ان کو ملا اس حالت میں بھی جو سہارا نظر آیا سبحان وہ بھی اللہ، سیدہ سبحان اللہ، ختیجہ تھیں۔ کیا نقطہ ہے، پھر اور اس سے بڑھ کے کہ آپ کی جتنی بھی اولاد پاک ہے وہ بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ کے وطن مبارک سے، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ۔ مزید آپ کی فضیلتیں اور آپ کی شان میں مناقب کو دیکھا جائے تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ مختصراً یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک نبی کی زوجہ ہونا اور پھر اللہ سیدہ خاتون جنت کی والدہ ہونا، اللہ اللہ، سبحان اور اللہ، یہ کیا کم فضیلت ہے کہ وہ افضل النساء جو ہیں، تمام عورتوں میں سے جو افضل ترین خاتون ہیں ان کی والدہ ہیں۔ اللہ اللہ، پھر
जनाब हसन मुजतबा और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की नानी जान है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात तो है, इससे सुभान बढ़ के अल्लाह, क्या मुकाम सुभान मर्तबा अल्लाह, हो सकता है, इससे सुभान बड़ा क्या अल्लाह। एजाज़ हो सकता है। फिर और मनाकिब उनकी देखी जाए तो सारी गुफ्तगू ही इसी पे मुख्तसर हो जाएगी। हाय हाय, किस्सा मुख्तसर, सुभान आगे अल्लाह। चलते हैं। इसके बाद सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ। तो सौदा बिनते जुमा उनका पूरा नाम था। जब सैयदा खतीजतुल कुबरा का विसाल हो गया तो उसी साल आपके चचा जनाब अबू तालिब का भी विसाल हुआ, तो उस साल को आमुल हुज़्न का नाम दिया गया। बेशक। हज़रत खतीजतुल कुबरा के विसाल के बाद आप काफ़ी गमगीन रहने लगे, आपकी हालत वो ना रही। फिर औलाद की ज़िम्मेदारी और अल्लाह। बच्चों का एहसास, तो आपको काफ़ी जो है ये फ़िक्र लाहिक रही इनकी। उसके बाद जो ज़ौजा आपके निकाह में आई वो जनाब सौदा बिनते जुमा है। सुभान इनके साथ ही उसी थोड़े से अरसे के अंदर जनाब आयशा बिनते अबू बकर भी आपके निकाह में आई। अल्लाह अल्लाह, तो सुभान इसमें अल्लाह। थोड़ा इख्तलाफ भी पाया जाता है उलमा के अंदर कि पहले किन के साथ आपका निकाह हुआ। सौदा बिनते जुमा और जो कंवारी थी उनमें सैयदा आयशा बिनते अबू बकर हैं। ये यानी कि तरतीब भी आप उसी तरह बयान कर रहे हैं कि पहले हज़रत खतीजा से आपका निकाह हुआ, फिर सौदा से हुआ, फिर आयशा से हुआ। तो अल्लाह। उसी तरतीब को भी पीर जी ने इसी शेर के अंदर बयान किया है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सौदा को देखा जाए तो वो भी आपकी बड़ी महबूब ज़ौजा थी। आपने उनको जब पैगाम भेजा, निकाह हुआ, तो जैसे अभी जिक्र हुआ कि आप गमगीन रहा करते थे, तो सैयदा सौदा बिनते जुमा आपको हंसाया करती थी अल्लाह अक्सर अल्लाह, सुभान मुकामात पे। अल्लाह, क्या बात, तो क्या बात। एक मरतबा का जिक्र है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि और सैयदा सौदा पीछे इक्तदा कर रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ज़रा रुकू और सुजूद लंबे किया करते थे। सही। आप रुकू फरमा रहे हैं और काफ़ी लंबा रुकू हो गया है। तो जब नमाज मुकम्मल हुई है तो सैयदा सौदा फरमाती हैं कि हजूर आप इतने लंबे रुकू फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, मैंने तो नाक पे हाथ रख दिया था कि नक्सीर ना जारी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, तो आप ये सुन के मुस्कुरा पड़े। अल्लाह। तो इस तरह यानी कि आप हंसाया करती थी। फिर सैयदा आयशा को देखा जाए तो आपकी सबसे महबूब तरीन ज़ौजा और जिनके बारे में बेशुमार फ़ज़ाइल मरवी हैं, कुरान की आयत भी आपके हक़ में उतरी। मज़ीद आप एक आलिमा फ़ाज़िला मुजद्दिदा और बेशुमार सहाबा ने आपसे अहादीस सीखी और मज़ीद फ़िक़्ह के मसाइल आपसे मरवी हैं, आपसे इस्तिंबात किए, दलाइल आपसे लेते रहे, हवाले आपसे लेते रहे। सहाबा इकराम को जब भी कोई मसला पेश आता, जब भी किसी मसले के बारे में इख्तलाफ हो जाता तो सीधा सैयदा आयशा के पास आया करते थे। पहले शेर के बारे में ये बात होगी। दूसरे में जिन अज़वाज मुताहरात का जिक्र हुआ उसमें हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं। ये जनाब उमर फ़ारूक की साहबजादी थी। आपकी शान में भी बेशुमार फ़ज़ाइल मरवी हैं। आपकी हक़ में जो हैं बेशुमार हदीसें मनकूल हैं। आपके साथ अगर निकाह को देखा जाए तो तीसरे साल हिजरी साल के मुताबिक आपका निकाह हुआ और 48 हिजरी में आपका जो है विसाल हुआ। फिर जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को देखा जाए तो ये भी हिजरत के तीसरे साल आपके निकाह में आई और फिर इनका भी विसाल जो है इसी के हिजरी के नज़दीक आता है कि आपको बेशुमार मरतबा हजूर की मैयत में सफ़र का भी एजाज़ हासिल है। हज में भी हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रही। इसी तरह ज़िक्र आ जाता है मैमूना, सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। मैमूना बिनते हारिस पूरा नाम था इनका, जो कि 7 हिजरी में आपके निकाह में आई और ये इब्ने अब्बास की जो हैं खाला भी हैं और मज़ीद उनके ताल्लुक़ भी हैं।
حضرت میمونہ کے بارے میں پیر نصیر صاحب نے بھی اپنے بیانات میں فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد ان کو کہا کرتے تھے کہ میمونہ بڑے ہاتھوں والی تھی، لمبے ہاتھوں والی تھی۔ تو کچھ ازواج مطہرات پھر ان کے جو ہے نا ہاتھ دیکھنے لگی کہ کتنے لمبے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے محاورہ بولا ہے کہ میمونہ لمبے ہاتھوں والی تھی کہ سخاوت زیادہ کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، تو جود و سخا کے اندر، سخاوت کے اندر، حلم کے اندر، بردباری کے اندر، تمام خصائل کو دیکھا جائے تو جمیع ازواج مطہرات جو ہیں بلند نام اور مقام رکھتی ہیں، اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں۔ پھر ذکر آیا سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا، تو بنت امیہ یہ ان کے کنیت کو دیکھا جائے تو امیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ وہ زوجہ مکرمہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی دی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور کہا تھا کہ جس وقت یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرے بیٹے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو آپ واحد زوجہ ہیں کہ جو سب سے آخر میں جنہوں نے وصال فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی تھا، آپ کو پہلے خبر تھی کہ آپ ایسی زوجہ ہیں جو سب تک باقی رہیں گی۔ تو 62 ہجری میں تقریباً ان کا وصال ہوا، 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا۔ تو کئی اختلاف بھی ہیں اس، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے 59 ہجری میں وصال ہوا، بہرحال وہ معتبر نہیں ہے کیونکہ متعدد حوالے اور روایات موجود ہیں کہ آپ واقع کربلا کے بعد بھی حیات تھی، اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو آپ فرما رہے تھے کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو پھر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں فوراً گئی، میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ لال ہو چکی تھی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت وضاحت فرما رہے تھے علامہ ذیشان مہروی صاحب، مختلف حوالہ جات سے انہوں نے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب ام سلمہ تک جتنی بھی ازواج ہیں ان سب کے آپ نے نام اور مختصر تعارف پیش کیا۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام شان امہات المومنین در کلام نصیر آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کھ چھڑے اس نا پلے شالا کسے دا یار نہ وچھڑے ات یار نہ تھیون کل اسا سہڑے وچ جدایا اجڑے شہر محلے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہمارا پروگرام ہے افکار نصیر، اس میں ہم نے مختلف موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ 17 صفر المظفر تک جاری رہے گا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ شان امہات المومنین در کلام نصیر۔ تو ہمارے ساتھ بریک کے بعد شامل ہوئے ہیں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بچے، اور یہ بڑا خوبصورت ایک کلام پیش فرمائیں گے جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں۔ تو میں ان بچوں سے التماس گزار ہوں کہ آپ اس کلام کو پیش کیجئے، ہمارے ناظرین کو یہ کلام سنائیے۔
تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ، تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ، تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کے ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ کے ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ، تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ کے ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ کے ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ، بہت لوریاں دی ماہ آمنہ کو، بہت لوریاں دی ماہ آمنہ کو، کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ، کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ، کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ، رسول خدا اور آغوش اس کے، رسول خدا اور آغوش اس کے، وہ خدمت کے لمحے وداعی حلیمہ، وہ خدمت کے لمحے وداعی حلیمہ، وہ خدمت کے لمحے وداعی حلیمہ، وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے، وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے کسی اور نے کب وہ پائی حلیمہ، کسی اور نے کب وہ پائی حلیمہ، کسی اور نے کب وہ پائی حلیمہ، لیا گود میں جب شبیع الورا کو، لیا گود میں جب شبیع الورا کو، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ، نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جیسے دم نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم ملے تیرے در کی گدائی
حلیمہ ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ تجھے مل گئی خدائی حلیمہ کے ہے گود میں مصطفی حلیمہ کے ہے گود میں مصطفی حلیمہ۔ جی ناظرین، آپ کلام سماعت کر رہے تھے تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ، جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا جو پروگرام ہے شان امہات المومنین در کلام نصیر، اس میں گفتگو کے سلسلے کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہاں پہ میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور میرے ساتھ جناب ذیشان صاحب تشریف فرما ہیں، وہ ان کی وضاحت فرمائیں گے۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جش کی دختر پاکیزہ جناب زینب، جش کی دختر پاکیزہ جناب زینب، زیب ایوان نبی زینت ازواج رسول، زیب ایوان نبی زینت ازواج رسول، ہیں جویریہ صفیہ بھی انہی میں شامل، ہیں جویریہ صفیہ بھی انہی میں شامل، کیا بیاں کوئی کرے عظمت ازواج رسول، کیا بیاں کوئی کرے عظمت ازواج رسول۔ اور سیدی نصیر ملت آگے فرماتے ہیں، مرحبا صلی علی ام حبیبہ کا مقام، مرحبا صلی علی ام حبیبہ کا مقام، قابل رشک ہوئی رفعت ازواج رسول، قابل رشک ہوئی رفعت ازواج رسول۔ مقطع سماعت کیجئے، با ادب باش، با ادب باش کہ امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، با ادب باش کہ امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، ہے سعادت کا نشان نسبت ازواج رسول، ہے سعادت کا نشان نسبت ازواج رسول۔ جی ناظرین، ان اشعار کی روشنی میں ملتمس ہوں علامہ ذیشان مہروی صاحب سے کہ وہ وذاتی آپ کو ایک پیغام دیں، وذاتی ان کا میسج جو بنتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ زینب بنت جاش آپ کی زوجہ مطہرہ، اصل نام ان کا زینب تھا اور ان کے والد کا نام جاش بن دباب ہے، والدہ امیمہ ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہیں۔ یوں آپ سیدہ زینب جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی بنتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کا جو پہلا نکاح ہے سیدہ زینب کا، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ہوا۔ اللہ اللہ۔ آپ کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے زید بن حارثہ کا۔ تو جب زینب بنت جاش سے آپ کا نکاح ہوا تو زمانہ جاہلیت سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ جو بھی منہ بولے بیٹے ہوتے تھے وہ ان کو حقیقی بیٹے ہی تصور کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسم جو تھی اس کو دور کرنا تھا، تو اس لیے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ زینب بنت جاش سے نکاح کریں، اللہ اکبر، جو کہ در حقیقت آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھی۔ دونوں کے جو تعلقات تھے وہ اتنے خوشگوار نہ تھے، جس کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہوگی۔ جدائی ہونے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو خود نکاح کا پیغام دے کر بھیجا، تاکہ اس کی بھی کچھ حکمتیں تھیں، کہیں یہ بات نہ رہ جائے کہ یہ جو کفار ہیں بعد میں یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ دیکھیں اب زبردستی جو ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کے ذہن میں یا ان کے دل میں کوئی ان کے لیے چیز رہ نہ گئی ہو باقی۔ جب ان کو بھیجا گیا حضرت زید بن حارثہ کو، تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ میرے لیے اتنی بزرگ ہو گئی تھی کہ میں نے حیا کی وجہ سے
اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، اللہ اور میں الٹے قدم جو ہیں ان کی طرف گیا اور ان کو میں نے خوشخبری دی کہ آپ کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ اللہ تو سبحان اللہ۔ سیدہ نے کہا کہ میں اپنے رب کے حضور پہلے التجا کروں گی، اس کے بعد جو مجھے بشارت ہوگی یا جو حکم ہوگا تو میں اس کے مطابق ہی کہہ سکوں گی، مجھے کچھ وقت کی مہلت دیجیے۔ تو خیر قصہ مختصر، آپ نے حامی بھر دی، اجازت دے دی اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ سلسلہ چلتا رہا، آپ کے بے شمار فضائل منقول ہیں۔ حضرت زینب بنت جاش خود فخریہ اپنے اعزازات بتایا کرتی تھی کہ کہتی تھی کہ میں وہ زوجہ ہوں، میری وہ کچھ خاصیتیں ہیں کہ جو دوسری ازواج کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اللہ اللہ سبحان میں وہ زوجہ ہوں کہ جس کا نکاح آسمان پر پڑھایا گیا، میں وہ زوجہ ہوں کہ جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر سبحان میں حضور کی وہ زوجہ ہوں جن کے ساتھ انہیں بہت لگاؤ تھا۔ آپ ایک رازدان بھی تھی حضور علیہ السلام کی، اور مزید بے شمار آپ کے فضائل میں روایات بھی مروی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ جویریہ بنت حارث کا ذکر آتا ہے، جو کہ اشعار میں پیر نصیر صاحب نے ابھی بیان بھی کیا۔ تو بنی مستلق کے غزوے سے یہ قیدی بنا کر یعنی لونڈی ہو کر آئی تھی۔ حارث بن ابی درار کی یہ بیٹی تھی، اور انہی کے قبیلے کا مصافح بن صفون نامی ایک سردار تھا جن کے نکاح میں یہ گئی ہوئی تھی۔ تو جب یہ غزوہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ان کو قید کر لیا گیا، اور یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی جب مال غنیمت بانٹا گیا۔ تو انہوں نے پھر کتابت کرا لی کہ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کو رقم دے دوں گی۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئی تو اپنا یہ ماجرا بیان کیا، تو آپ علیہ السلام نے آپ کو آزاد کرا کے پھر آپ سے نکاح کر دیا۔ پھر ام حبیبہ آتی ہیں، ان کا اصل نام جو ہے رملہ ہے، اور یہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں، اور یہ اور حضرت زینب، یہ ام حبیبہ ہوگی، اور زینب بنت حزیمہ جو ہیں یہ زینب بنت جاش کی بھابیاں بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ام حبیبہ کا جو نکاح تھا یہ نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے پڑھایا تھا، اور آپ کو جو ہے نا پھر اس کے بعد مدینہ میں بھیج دیا گیا ان کے ساتھ۔ پھر ذکر آتا ہے صفیہ بنت حیی بنت اخطب کا، ان کا اصل نام بھی زینب ہے، اور یہ غزوہ خیبر میں جو ہے لونڈی بنا کے لائی گئی تھی، پھر ان کو آزاد کر کے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور یہ 50 ہجری کو جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح جمیع ازواج مطہرات کو دیکھا جائے، ان کے فضائل، ان کی عظمت، ان کے اثر و رسوخ کو دیکھا جائے، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھا جائے، تو ہر زوجہ کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، جو ان کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت برتری حاصل ہونا نہ ہونا، اس کا تعین ہم پہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ہم پر یہ واجب ہے کہ تمام امہات المومنین کا ادب احترام اسی حوالے سے اسی طرح سے کیا جائے جس طرح ہمیں حکم ہے۔ فرض عین ہے ہم پہ، فرض کو فرض سمجھ کے کیا جائے، جس طرح پیر جی نے اپنے اکثر مقامات، پھر خصوصاً جو مقطع میں آپ نے بات کی کہ اس جگہ پہ ہوشیار ہو جانا چاہیے، یہاں پہ تھوڑی سی گستاخی بھی جو ہے اپنے ایمان کا ضیاع جو ہے کروا سکتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر ذرا سی بھی گستاخی سرزد ہوئی، کچھ بھی اناب شراب بکے گا تو دین تو جائے گا ہی جائے گا، اور دونوں جہان میں جو ہے نا لعنت کا جو توق ہے وہ گلے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی ناظرین، علامہ ذیشان مہروی صاحب نے پیر جی علیہ الرحمہ کے کلام کی روشنی میں آپ سے بڑی مستند گفتگو کی۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔
پیر جی علیہ الرحمہ نے امہات المومنین ہوں، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اس کے بعد مشائخ عظام، اولیاء کرام، جیسا کہ میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدا تعالی کی حمد سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت، پھر آپ کے اصحاب، آپ کی اہل بیت، پھر اس کے بعد اولیاء کرام، مشائخ عظام، ہر حوالے سے آپ نے اپنے قلم سے کلام لکھنے کی کوشش کی اور بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے کلام کہے۔ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی روشنی میں اگر ہم گفتگو کریں تو شاید بہت اس کے لیے وقت درکار ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی ہمارے پاس قلت ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا شان امہات المومنین در کلام نصیر، وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی چھوٹی سی کوشش کی، کاوش کی۔ آپ اب بھی قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کے افکار کو پڑھیے، آپ کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے فیض نسبت، اس میں یہ سب کلام شامل ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیے۔ پیر جی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مقصود ہے اصل میں تو ازواج کی ذات، مقصود ہے اصل میں تو ازواج کی ذات، شامل اسی حکم میں ہیں ابناء و بنات، شامل اسی حکم میں ہیں ابناء و بنات، ہے آیہ تطہیر کی تفسیر یہی، ہے آیہ تطہیر کی تفسیر یہی، ازواج مطہرات ہیں محفوظات، ازواج مطہرات ہیں محفوظات۔ جی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آج اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں علامہ ذیشان مہروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو قبلہ سیدی و مرشدی پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کی تصانیف میں سے کوئی ایک تصنیف جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیں، آپ کو تلقین کر دیں کہ آپ وہ کتاب پڑھیں، اور وہ کتاب جو آپ پڑھیں گے وہ کس حوالے سے آپ کو فائدہ دے گی وہ بھی ساتھ بتا دیں۔ میرے حوالے سے اگر آپ اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں اور آج کے دور کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق آپ کو اپنے جذبات، احساسات اور زندگی کے اندر اصلاحی قدم اٹھانا ہے، آپ کو ایک نئی اگر زندگی شروع کرنی ہے، ہر لحاظ سے اگر آپ اپنے آپ کو پست تصور کر چکے ہیں اور اپنے اندر خودی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو دست نظر آپ کی جو کتاب ہے غزلیات کا مجموعہ ہے، اس کو پڑھیں۔ اس میں آپ کو زندگی کے تمام موڑ کے جو ہیں، ہر موڑ پہ جو ہے ایک ایک شعر آپ کا جو ہے فائدہ دے گا، اور عملی حوالے سے بھی، فکری حوالے سے بھی یہ کتاب آپ کو جو ہے بہت فائدہ دے گی۔ جی ناظرین، علامہ صاحب نے آپ کو جو کتاب ریکمینڈ کی، جس کی تلقین کی، دست نظر پیر جی کا غزلیہ شاعری کا مجموعہ ہے، بڑا خوبصورت، یہ آپ ضرور پڑھیے، جیسا علامہ صاحب نے اس کی روشنی میں آپ کو ایک میسیج دیا۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام شان امہات المومنین در کلام نصیر اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، نعت خواں حضرات نے کلام پیش فرمائے۔ اللہ کریم اس پروگرام میں شامل ہونے والے تمام احباب کو بے پناہ ترقیاں، کامیابی عطا فرمائے۔ اور سامعین و ناظرین، میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 17 صفر المظفر تک اسی طرح ہمارا ساتھ رہے گا۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے NTV۔ اللہ حافظ۔